حضور علیہ السلام اونٹنی پر سوار تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور زمین کی طرف جھکا ہوا تھا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام یہ آیت کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج دین کو آپ پر مکمل کر دیا، خوشخبری سنائی گئی. حضور علیہ السلام پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو دیکھا تو حضور علیہ السلام پر غم چھایا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے پوچھا یا رسول اللہ آج خوشی کا دن ہے، آپ رونے کی کیا ضرورت؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل میں جتنے نبی آئے، نبی کی وفات کے بعد ان کے صحابہ ربانیین حواریین دین سے پھر گئے، دین سے الٹ پلٹ گئے، مجھے خوف ہے کہ میرے صحابہ کے بارے. تو حضور علیہ السلام کی اس خبر کو لے جا کر اللہ کے دربار میں حضرت جبرائیل پیش کیے اور پھر وہاں سے خوشخبری لائے. فرمایا کہ یا رسول اللہ جیسے زمین والوں کے لیے ستارہ چمکتے ہیں ایسے آسمان کے فرشتوں کے لیے تمہارے صحابہ چمکتے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ستارے کے مانند ہیں، جس کسی کی بھی تم نے اقتدا کر لی وہ ہدایت یافتہ ہو گیا، اور راہ نجات پا لیا، اور راہ حق پر آ گیا. تو میرے دوستو اسی میں سے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا میں نے تمنا کیا کہ مختصر آپ کی قربانیوں کو پیش کروں. آپ کی قربانیاں کیسی تھی، میں مختصر طور پہ ایک صحابی کی قربانی کو پیش کروں. سب سے پہلے تمنا ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دونوں صاحبزادے امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما، اس لیے میں ان کا عنوان چنا ہوں کیونکہ ہمارے پورے جنت کے سردار امام حسن و حسین ہوں. جنت کے نوجوانوں کے سردار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں یعنی حسن و حسین دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار رہیں. تو میری تمنا ہوئی کہ پہلے ان دونوں کا مختصر خاکہ پیش کروں. سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب آپ کو زخمی کر دیا گیا، ابن ملجم یعنی اس کا نام پرویز تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مار دیا اور آپ کو بڑا زخمی کر دیا اور آپ امید سے باہر ہو چکے تھے، یعنی امید جینے کی ختم ہو چکی تھی. تو حضرت امام حسن و حسین کو حضرت علی بلائے اور چند نصیحتیں کی. ان نصیحتوں میں روایتوں میں 11 نصیحتوں کو کتاب میں پیش کیا گیا. سب سے پہلے فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ بیٹا جس دین کو تمہارے نانا صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اس دین پر تم استقامت سے رہنا. اگر لوگ تمہارے گردن پر تلوار رکھ دے یا سولی چڑھانے کے لیے رسی باندھ دے، کیا نہ کرنا، اپنے دین سے کبھی ہٹنا نہیں. یہ اپنی موت تک باقی رہنے کو حضرت علی نے تلقین فرمائی، وصیت فرمائی. اور دوسرا فرمایا آپس میں کبھی اختلاف نہ کرنا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث حضرت علی اس بیماری کی حالت میں بیان کر رہے ہیں. جو آدمی اختلاف پیدا کرتا ہے اللہ اس کی اپنی رحمتوں سے اسے محروم کر دیتے، اور جو دو آدمیوں کے درمیان اختلاف پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے غصے کے اندر وہ بندہ شامل ہو جاتا ہے. اور جو بندہ دو اختلاف کرنے والوں کے درمیان محبت کو پیدا فرماتا ہے کل قیامت کے دن اللہ اس کے تھوڑے سے عمل سے راضی ہو جاتے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان دونوں صاحبزادوں کو وصیت فرمائی کہ آپس میں کبھی اختلاف نہ کرنا. اور پھر فرمایا تیسری نصیحت کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. میرے جانے کے بعد اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اگر ان میں کمی پیشی آ جائے کل قیامت کے دن تمہارے نانا کے سامنے اللہ پکڑ لیں گے. حضرت امام حسین اور حسن رضی اللہ عنہما کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وصیت فرمائی.
پھر فرمایا یتیموں کی کفالت کرنا. اگر یتیم بچہ تمہارے سامنے بھوکے روئے اور یتیم بچہ اپنی غم کو سوچ کر روئے اور آپ اپنی لاپرواہی میں رہے، یاد رکھو کل قیامت کے دن کروڑوں لوگوں کے سامنے تمہیں اللہ پکڑ لیں گے. اور پھر حضرت علی نے نصیحت کی کہ کوئی غریب تمہارے سامنے بھوک کی حالت میں نہ مرے. اگر بھوکے کی حالت میں رہے یا بھوک کی حالت اور بھوک کی شدت میں مر جائے، حضرت علی نے امام حسن و حسین کو فرمایا اگر تمہارے علاقے کے کنارے ہی کیوں نہ ہو، اس بارے میں اللہ تمہیں پوچھیں گے ضرور. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر فرمایا کہ قرآن شریف کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کہ تم اس پر عمل کرتے رہو اور اس کی تلاوت کرتے رہو اور اس پر عمل کرتے رہو. اگر تم قرآن کی لاپرواہی کرو گے کل قیامت کے دن اللہ اپنی خاص رحمت سے محروم کر دے. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وصیت فرمائی کہ اپنے پڑوسیوں کا پورا حق ادا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نصیحتیں اور اتنا سمجھاتے تھے صحابہ کو کہ صحابہ خوف کرنے لگے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پڑوسیوں کو وارث بنا دے. اتنا خوف کرتے تھے اور اتنا ان کے بارے میں بولتے تھے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر آپ کو اپنے پڑوسیوں کے بارے میں تکلیف ہو تو تم اس پر صبر کرنا پڑے گا، اور ان کی طرف سے تمہیں تکلیف ہو تو اس پر بھی آپ صبر کرنا پڑے گا. دونوں جانب فرمایا. یہ حضرت علی 2 مرتبہ جملہ فرما کر فرمایا کہ اگر آپ کو دائیں جانب سے پڑوسی تکلیف دیتا ہو، بائیں جانب سے اگر آپ کو پڑوسی تکلیف دیتا ہو، پھر بھی آپ اس پر برداشت کریں، مگر آپ اپنے دونوں پڑوسیوں کو کبھی تکلیف نہ پہنچانا. حضرت علی نے اپنے دونوں بیٹے کو نصیحت فرمائی اور پھر فرمایا فقر و فاقہ کے موقع پر کبھی کسی مسکین کو اپنے دروازے سے نہ بھیجنا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آخری وصیت فرمائی دین کے معاملے میں کسی طعنہ دینے والے پر اس کے طعنہ کو ڈر کر، اس کے طعنہ دینے کے ارادے کو لے کر ہم اپنے کام کو ہرگز پیچھے نہ ہٹیں. یعنی ہم دین کا کام کرتے ہیں یا کوئی قربانی کی بات پیش کرتے ہیں، کوئی ہم کو طعنہ دیتا ہے، اس طعنی کی پرواہ نہ کریں، ہم اس کو حق بات ہو تو بولتے رہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ آخری وصیت فرما کر آپ کی زبان میں یہ الفاظ آئے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. یہ آیت کریمہ پڑھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے زبان سے کلمہ جاری ہوتا رہا. اتنے میں حضرت حسین کہتے ہیں کہ میں نے میرے ابو کو میں دیکھتا رہا کہ آپ کی زبان مبارک سے کلمہ جاری رہا، اچانک آپ کی زبان الا اللہ پر خاموش ہو گیا. میں نے آپ کو ہلایا تو آپ حرکت